السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کا راستہ۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ تہجد کی نماز اور فضیلت کا طریقہ۔ تہجد کی نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ نماز فرض نمازوں میں سب سے زیادہ ثواب والی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد روز ادا کرتے تھے۔ اس کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے ٹائم سے پہلے تک رہتا ہے، اس لیے اگر کوئی چاہے تو تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر سے پہلے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر سے پہلے ہی ادا کیا کرتے تھے۔ تہجد ضرور پڑھا کرو، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے کے لوگوں کی خواہش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کی نزدیکی کا ذریعہ، گناہوں کے مٹنے کا سادھن اور زیادہ گناہوں کے مٹنے کا اور زیادہ گناہوں سے بچنے کا ثواب ہے۔ ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اس وقت جب رات کے آخری تہائی حصہ 1 سے 3 باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے آخری تہائی حصہ مطلب یہ فجر سے پہلے کا ٹائم ہے۔ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں؟ جو تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگتا ہے، بے شک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آدمی رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور دونوں 2 رکعت نماز ادا کریں تو اللہ ان کا نام کثرت سے ذکر کرنے والوں مردوں اور عورتوں میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد کا وقت یعنی رات کا آخری حصہ رب سے ملاقات کا بہترین وقت ہے اور عشاء اور تہجد کے بیچ سونا سنت ہے۔ رکعت، اس نماز کو 2 رکعت سے 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ چاہو تو 2 رکعت پڑھ لو، چاہو تو 4 یا 6 یا 8 یا 12 پڑھ لو، لیکن زیادہ رکعت پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا اور جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی اس کو پڑھیں۔ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تہجد کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں۔ باقی نماز کا طریقہ جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآنی سورہ جو آپ کو یاد ہے، بہتر ہے بڑی سورہ پڑھیں۔ تہجد کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک استغفرک لذنبک اسألک رحمت اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے۔ تم خود تہجد تک نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے بھی نا تہجد ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تہجد کی کہانی، اور اللہ ایسے اپنے لاڈلے کی دعا کو رد کر سکتا ہے جو اس نے تہجد کے وقت مانگی ہو۔ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نیند سے اٹھا کر تمہیں تہجد کے سجدے کی طرف کھینچ لا رہا ہے تو تم بھی امید رکھو کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تہجد پڑھنے والوں کی
وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن خواہشوں کا ذکر انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایسی ہی نہیں تم اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے ہو۔ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے۔ تہجد میں مانگی دعائیں تو سیدھا عرش پر جاتی ہیں۔ مخلصی دے مانگی ہوئی دعائیں تمہاری تقدیر بدل دیتی ہیں۔